अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दुनिया की एक ऐसी नाफरमान और बदकार कौम कि जिन्होंने दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की, कि जिनके गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर दुनिया ही में जहन्नम का दरवाजा खोल दिया और इस कौम पर जहन्नम की आग बरसा दी। मोहतरम नाज़रीन, ये दुनिया की तारीख की वो वाहिद कौम थी जिस कौम पर एक साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे अज़ाबात नाजिल फरमाए और इससे पहले किसी भी कौम पर एक साथ इतने सारे अज़ाबात नहीं नाजिल किए गए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये बदतरीन कौम कौन थी और ये कौम हर 3 माह बाद एक खूबसूरत लड़की को एक दरख्त के लिए क्यों ज़िबा किया करते थे और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम की नाफरमानियों के सबब किस तरह इस कौम पर अपना दर्दनाक अज़ाब नाजिल फरमाया और इस कौम को हलाको बर्बाद कर दिया। मोहतरम नाज़रीन, इस अमान फरोज और इबरतनाक वीडियो को देखने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी जिनका नाम कंतूरा था, इनमें से एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम मदियन था। इस तरह मदियन अपने अहलो इयाल के साथ अपने सौतेले भाई हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मदीन के अंदर आबाद हो गए, जहाँ पर मदीन की आलो औलाद बहुत ज़्यादा बढ़ी और इसी वजह से मदीन की आलो औलाद कम अहले मदियन या अहले मदीन पुकारा जाने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस बेटे की नस्ल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई और ये नस्ल इतनी बढ़ गई कि ये एक बहुत बड़ा कबीला बन गया। इस तरह जब इस कौम की नस्ल बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो इन्होंने अपने इलाके को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। शहर इलाके को मदियन पुकारने लगे जबकि देहाती इलाके को ईका कहा जाने लगा और इन्हीं लोगों का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में अस्हाबे ईका के नाम से किया है। ईका का मतलब झुंड वाले और सरसब्ज शादाब झाड़ियों के हैं। इलाका इस कदर खूबसूरत था और यहाँ पर इस कदर सरसब्ज और शादाब बागात थे कि अगर कोई दूर दराज से इस इलाके को देख लेता तो ऐसा मालूम होता जैसे ये कोई बस्ती नहीं बल्कि दरख्तों का खूबसूरत एक झुंड है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम के लिए ईका का लफ्ज इस्तेमाल किया है। जबकि हजरत इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह तआला अलैह बयान करते हैं कि इस कौम की बस्ती के अंदर ईका नाम का एक दरख्त हुआ करता था जिस दरख्त की ये कौम पूजा किया करते थे। इसी वजह से इस कौम को अस्हाबे ईका कहा जाता था। ये कौम अरब की ऐसी मशहूर शहरा पर आबाद थी कि जिस शहरा का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी किया है। इस शहरा को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इमाम मुबीन यानी खुली शहरा कहा है। मोहतरम नाज़रीन, अहले मदियन ऐसी खुशहाल और अमीर तरीन कौम थी कि दूर दराज से काफिले इनकी बस्तियों में आते और यहाँ से फल अनाज और सब्जियाँ वगैरह ले जाते और अहले मदियन की बस्ती इस कदर खूबसूरत थी कि दूर दराज से लोग इनकी बस्ती को देखने के लिए आया करते, जो कि ये कौम एक बहुत बड़ी शाहरा पर आबाद थी। लिहाजा इसी वजह से आने जाने वाले मुसाफिर इनकी बस्ती के अंदर ज़रूर रुका करते थे, जिसकी वजह से इस बस्ती के लोग तजारती कारोबार से मुंसलिक होकर बहुत ज़्यादा अमीर बन चुके थे। इस तरह जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर अपना खास फजलो करम फरमाया और इस कौम को खुशहाल कर दिया तो इस कौम को तरह तरह की नेमतों से नवाजा, यहाँ तक कि ये कौम अमीर तरीन कौम बन गई। ये कौम खुशहाल होते ही अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को भुलाकर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ करने लगी और कौमे आद और कौमे समूद और कौमे लूत की तरह अल्लाह तबारक व तआला की वहदनियत को छोड़कर बुतों की पूजा करने लगी और ना सिर्फ बुतों की पूजा करने लगी बल्कि दरख्त को भी अपना खुदा बना लिया। ये कौम वो वाहिद कौम थी कि जिन्होंने सबसे पहले दरख्तों की पूजा शुरू की। इससे पहले किसी भी कौम ने दरख्त की पूजा नहीं की थी। यही वो बदबख्त कौम थी जिस कौम ने सबसे पहले दरख्तों की पूजा करने की बुनियाद रखी और ये लोग इस कदर जाहिल थे कि इस दुनिया के अंदर एक नई इबादत किया करते थे और हर 3 माह बाद ईका नामी दरख्त को खुश करने के लिए एक खूबसूरत नौजवान लड़की को ईका नामी दरख्त के लिए ज़िबा किया करते थे और इस खूबसूरत लड़की के सारे जिस्म के अज़ा को अलग अलग काट कर अलग अलग जगह पर दफन किया करते थे। ये जाहिल कौम इस दरख्त को अपना खुदा मानते थे और इनका ये अकीदा था कि अगर ईका नामी दरख्त को दोशीज़ा लड़की की कुर्बानी ना दी गई तो ईका नामी दरख्त हमारे कारोबार को ख़त्म कर देगा और हमारा सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा ये बदबख्त कौम नाप तोल के अंदर भी कमी किया करते थे। इसके लिए भी इन लोगों ने एक ख़ास किस्म का इंतज़ाम किया हुआ था। ये लोग नाप तोल में कमी करने के लिए अपनी बहनों और अपनी बीवियों को
برہنہ لباس پہنا کر اپنے کاروباری مراکز پر بٹھایا کرتے، اور جب کوئی تاجر کوئی چیز خریدنے کے لیے آتا تو وہ ان لڑکیوں کو برہنہ لباس کے اندر دیکھ کر اپنی شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کے ساتھ مصروف ہو جاتا۔ اور ادھر یہ قوم ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے، اور نہ صرف یہ قوم ناپ تول کے اندر کمی کرتے بلکہ زیادہ تر یہ لوگ چیزوں کو ہی تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، اس طرح یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر گزر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق بھی اہل مدین سے ہی تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 11 مقامات پر فرمایا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی اپنی قوم کے اندر ایمانداری اور نیک نیتی کے لیے مشہور تھے، اور نبوت ملتے ہی حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا اور اپنی قوم کو تبلیغ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب الانبیاء کا لقب دیا ہے، جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام لوگوں کو تبلیغ کرتے تو ایسے معلوم ہوتا کہ جیسے لوگوں پر جادو ہو جاتا، اور لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر حضرت شعیب علیہ السلام کی باتیں سنا کرتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس بدترین قوم میں سے چند غریب لوگوں کے علاوہ کوئی بھی حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان نہ لا سکا، بلکہ اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر آپ کو جھٹلانے لگے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ اور اہل مدین کی طرف ان کی قوم میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں ہرگز کمی نہ کرو۔ بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، اور بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے عذاب کا ڈر ہے۔ اس طرح جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے منع کیا تو اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں اور اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل دخل نہ کریں؟ کہ تم تو بہت بڑے عقل مند اور نیک چلن ہو۔ اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے۔ اس طرح جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کسی بھی طرح سمجھانے کے باوجود اپنے گناہوں سے باز نہ آئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پرانی قوموں پر نازل ہونے والے عذابات کو سنا کر اپنی قوم کو ڈرانے کی کوشش کی، اور حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اے میری قوم، اگر تم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور میرا کہنا نہ مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر بھی نازل ہو جائے گا، جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو یاد دلاتے ہوئے فرمانے لگے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کوئی دور نہیں۔ اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام یہ واضح و نصیحت سن کر پوری قوم حضرت شعیب علیہ السلام سے تنگ آ گئی اور حضرت شعیب علیہ السلام کے خلاف ہو گئی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگی، یا تو تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ اور ہماری طرح بتوں کی پوجا کرو، ورنہ ہماری بستیوں سے نکل جاؤ۔ اور یہ بدبخت لوگ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر تیرا قبیلہ اتنا بڑا نہ ہوتا تو ہم تجھ کو دیکھتے کہ تو ہمیں ہمارے دین سے کیسے ہٹاتا ہے، ہم تجھے سنسار کر دیتے اور تجھے قتل کر دیتے۔ اس طرح جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی تو حضرت شعیب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس قوم میں سے ایمان کی کوئی امید نہیں اور ان میں سے کوئی بھی ایمان نہ لائے گا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ہر طرح سے اپنی قوم کو سمجھا کر دیکھ لیا۔ بلا آخر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ فیصلہ سنا دیا کہ تم لوگ اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو اور میں اپنے طریقے پر عمل کرتا ہوں، تھوڑے ہی دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور کون جھوٹا ہے اور کون سچا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم کے درمیان
حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آخری بار بھی اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ بدبخت قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی، بلکہ یہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ کہنے لگی کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا کر ہم سب کو ہلاک کر دو۔ اور یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عذاب کو ہم پر لے آؤ جس عذاب سے تم بار بار ہمیں ڈراتے ہو۔ اس طرح یہ قوم قابل ہدایت نہ رہی اور ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ثابت ہوئی اور خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو طلب کرنے لگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب اس قوم پر نازل ہو گیا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا، جس کی وجہ سے ان کی آبادی میں شدید گرمی اور گرم لو کی تپش اور حرارت کی وجہ سے بستی والوں کا دم گھٹنے لگا اور ادھر ادھر بھاگنے لگے اور اپنے گھروں میں چھپنے لگے اور اپنے سروں پر پانی ڈالنے لگے، مگر پانی اور سائے کی وجہ سے بھی اس قوم کو کوئی چین اور قرار نہ ملتا، یہاں کہ اس قوم کے بدبخت لوگوں کے جسم جہنم کی آگ کی گرمی کی وجہ سے جھلسنے لگے اور یہ لوگ جہنم کی آگ میں جلنے لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا، اس بادل نے بستی کی ایک طرف سایہ کر دیا اور اسی بادل کے سائے کے نیچے ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر اس قوم کے تمام تر بدبخت لوگ اس بادل کے سائے کے نیچے آ گئے۔ جیسے ہی اس قوم کے بدبخت لوگ اس بادل کے سائے کے نیچے جمع ہو گئے تو اس وقت ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر آگ کے گولے برسائے اور ساتھ ہی اس قوم پر زلزلے کا عذاب بھی نازل کر دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر ایک ساتھ بہت سارے دردناک عذابات نازل کیے اور ان دردناک عذابات کے اندر یہ لوگ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے اور اس قوم کے بدبخت لوگوں کے نام و نشان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور اس قوم کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام اور جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب سے محفوظ رکھا اور اس قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام شباب نمی مقام کی طرف تشریف لے گئے اور آپ نے اپنی پوری زندگی وہیں پر گزاری اور وہیں پر آپ کی وفات ہوئی۔